مقدس مقامات ہیں اس کی طرف سفر نہیں کرتے. یہ بھی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال. مگر اسی پائے کے بڑے بڑے محدث صحیح العقیدہ لوگوں نے کہا کہ یار اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں, انبیاء کے مزارات یا دوسری چیزیں اس میں نہیں آتی, یہ صرف مسجدوں کی بات ہو رہی کہ اور کوئی مسجد دیکھنے کے لیے جاؤ کیا اس میں صرف عمارت ہی ہوگی نا عالی شان, فضیلت تو نہیں ہوگی. 3 مسجدیں ہیں فضیلت والی جن کے لیے آدمی قصداً جا سکتا کہ وہ عبادت کرے. مکہ کی مسجد میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے, مسجد مدینہ میں 1000 کا ہے, مسجد اقصیٰ میں 250 کا ہے. یہ مسجدیں جو عبادت کے لیے آدمی ان کے لیے سفر کر سکا. زیادہ کا میرے بھائی یہی رجحان ہے. امام ابن حزم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار قبریں کیسے آ گئیں, یہ تو بات صرف مسجدوں کی ہے. مسجدوں کے لیے سفر آپ لوگ نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے کہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجد. اس کو کہتے ہیں اس نے تشریح تو کر لی. تو بہرحال گنجائش اور یہ بات جو ہے نا کہ مدینہ تو رسول جائیں اور پھر قبر پاک پر ہی چلے جائیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں, مگر مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات ہے کبھی نہیں سما سکی کہ اگر صرف مسجد کی طرف جانا ہوتا تو کیا لینا تھا مسجد نبی سے. مکہ معظمہ کی مسجد میں 1,00,000 نماز کا ثواب 1000 کا لینے جانا, اور مسجد اقصیٰ کی طرف کتنے لوگ جاتے ہیں. اگر قبر رسول یہاں نہ ہوتی تو یقین جانے مدینہ کسی نے بھی نہیں جانا تھا. اب 1000 بہانہ بنائے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں, اندر یہی ہوتا ہے کہ وہاں رسول اللہ کا روضہ. اس نیت کو ختم نہیں کر سکتا آدمی, زبان سے وہ فقہی حوالے بنائے کہ میں تو مسجد کی طرف جا رہا ہوں. مسجدیں اگر ہوتی نا تو پھر اور بھی بڑی مسجدیں, اقصیٰ کی بڑی فضیلت وہ بھی ایک نبی نے بنائی ہے, کوئی مسلمان سفر نہیں کرتا. تو یقین جانے اس اضطراب کو اور بےتابی کو آپ نہ ختم نہیں کر سکتے کہ مسلمان کا شوق ہے کہ وہ قبر رسول پر حاضری دے. اب یہ کہ مسجد کے لیے جاؤ پھر وہاں حاضری دیتے رہو. مسجد کا تو میں نے کہہ دیا کہ اگر صرف مسجد کا موازنہ کر رہا تو مکہ کی مسجد میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. حرج کرنا ہے کہ 1000 نماز کا ثواب لینے کے لیے جانا گاٹے کا سودا. مگر کہ رسول علیہ السلام کی قبر جس کے بارے میں آپ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلم مجھ پر سلام کہے گا وہ سلام مجھ تک پہنچے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. اب اس سے بڑی میری آپ کی خوش قسمتی کیا ہے کہ رسول اللہ ساری زندگی میں ایک باری جواب دے دیں, بہر سلام مکن رنجال از جواب لب. شاعر کہتا کہ اللہ کے رسول میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ہر سلام پر آپ اپنے لبوں کو تکلیف دیں. بہر سلام مکن رنجال جواب لب کہ 100,000 مرا یک جواب است. میرے ہزاروں سلاموں کا ایک جواب ہی مل جائے تو میری بڑی خوش قسمتی. نہیں اس کا میں نے حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ چیزیں ثابت نہیں. ہاں نہیں یہ آپ کی بات نہیں, آپ کی بات میں نے پہلے کہہ دی کہ چونکہ لوگ حنبلی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں ان کو اچھا سمجھتے ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں بڑے امام تھے, ان کی رائے انہوں نے قبول کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگ جو کہتے ہیں اس بات میں بھی بڑا وزن ہے کہ مسجدیں باقی جو ان میں تو کوئی فضیلت نہیں, عمارتیں شاندار ہو سکتی ہیں اور کیا, مگر یہ قبر رسول کی حاضری جو نا درود شریف تو بالکل ٹھیک ہے, میں یہاں پڑھوں وہ بھی پہنچ جائے. نہیں یہ بھی نہیں فرمایا, یہ بھی آپ اگر تحقیق, یہ بھی 40 نمازوں والی بات بھی ثابت نہیں کہتے ہیں. چلو جی ڈاکٹر صاحب کو ہاں سوال جو ہے نا کہ دعا میں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اپنے رسول کے واسطے ان کی برکت سے ان کے طفیل ان کے وسیلہ سے ہمارا کام کر, یا نیک لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں. اس میں ایک بات تو
شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے کہ وہ بھی پتہ کی بات ہے کہ نبی کے علاوہ دوسروں کا جو نا واسطہ دینا یہ کوئی ایسی یقینی بات نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ تو ہمارا خیال ہے. وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ضرور ولی ہوں, دوسرا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ولی ہے یا صرف ہمارا خیال ہی اندر سے. وہ کیا نبی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں شک شبہ ایمان کو ختم کر رہا ہے. وہ تو طے شدہ اعلان کرتا ہے میں نبی ہوں, لوگوں کو بھی کہنا پڑتا. اب جو بات میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ عمل کا وسیلہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا, یہ تو ظاہر ہے, مگر عمل کے وسیلے میں جو داخل ہے نا, میں نے وہ سب ابن تیمیہ کل کہا تھا, وہ خود مانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جب کہتے ہیں اللہ کے رسول کے واسطے سے یا ان کی برکت سے, اگر یہ مراد لیتے ہیں کہ ہم اللہ تیرے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں, تو یہ سارے عملوں سے بڑا. نماز روزے تو بہت ادنا عمل ہے, یہ جڑ ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مانا اور ان سے محبت کی. اس لیے اگر یہ حوالہ دے رہا ہے تو صرف لفظی چکر ہے کہ آپ نے اس کو کہہ دیا ناجائز. ناجائز نہیں, یہ اس نے سرا پکڑا کہ اللہ ہمارا تو تعلق ہی تو سے یہ ہے کہ ہم تیرے نبی کو ماننے والے, اس کے دین کو سچا جانتے ہیں, اس سے محبت رکھتے ہیں. اللہ کے رسول سے محبت اور آپ پر ایمان عمل نہیں, ایمان کی بنیاد ہے. اس کو اگر حوالہ دیتا ہے تو خود ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن میں جو آتا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا, وہ نتیجہ نکالا کہ ہم ایمان لائے اس لیے ہمارے گناہ. ایمان کا واسطہ, ایمان میں کیا, اللہ کو ماننا, رسول اللہ کو ماننا, قرآن کو, یہ سارے وسیلے تو آ گئے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں مانی اس لیے ہمارا کام کا. یہ کوئی شرک نہیں, نہ اس میں کوئی خرابی ہے. شاہ اسماعیل شیخ اتنے کٹر تھے, وہ تقیۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ اگر کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی ہمارا کام کر, یہ شرک. اگر کہتا اللہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطہ سے مانگتا ہوں, تو محبت پیش کر رہا کہ میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں. یہ تو عمل ہے اس کا, عمل سے باہر نہیں. یہ عمل نہیں آتا کہ وہ نیک لوگوں سے محبت ہے, یہ بھی دین ہے کہ اچھے لوگوں سے محبت کرو. علی کی محبت کو آپ نے فرمایا ایمان ہے, انصار کی محبت ایمان ہے. اگر کوئی کہ میں انصار سے محبت رکھتا ہوں, یہ عمل نہیں ہے اس کا. اور پھر ایک بات میں اور ذرا توجہ دلا دوں کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ دعا اگر اللہ تعالیٰ سے کرنی, پہلے اللہ کی حمد کریں, پھر رسول اللہ پر درود بھیجیں, پھر اپنی درخواست پیش کریں. یہ درمیان میں رسول اللہ پر جو درود بھیجنا اگر یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا. لفظوں میں آپ نے نہیں کہا تفعیل واسطہ تو دے دیا, ورنہ رسول اللہ کو درمیان میں کیوں لانا تھا. اللہ کی تعریف کی تھی, مانگنا شروع کر دیتے. رسول علیہ السلام پر درود جو مقرر کیا اسی لیے تو ہے کہ پہلے بھائی رشتہ ثابت کرو, تم کیا لگتے ہو میرے. اور علامہ اقبال کی بات بالکل واضح ہے, اس بات میں صاف سمجھ میں آتی ہے, خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں, کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی ہمت. کیا شرک ہوگا, کیا خرابی. مانگتے ہیں اللہ سے, اللہ کو چھوڑ کر حضور سے مانگنا شروع کرے یا کہ درخواست وہاں جاتی ہے آپ آگے بھیج دیں, یہ غلط ہے. اللہ ہی سنتا ہے. مگر جب ہم یہ رشتہ بتاتے ہیں کہ اللہ تیرے حبیب سے, میں یہاں ایک دنیاوی مثال بھی دوں, حدیث میں ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے. وہ جگہ موتا میں شہید ہو گئے, بازو کٹ گئے. ڈاکٹر رانجھا صاحب نے جو پوچھا تھا کہ بعد میں کیا ہوتا, ان کو اللہ نے ان کی بجائے پر دے دیے فرشتوں والے. اب وہ اٹھتے ہیں, جعفر تیار کہلاتے ہیں, فرشتوں میں شامل ہو گئے. تو حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ وہ حضرت علی کے داماد بھی تھے, بھتیجے بھی تھے, داماد تھے, زینب ان کے گھر میں. جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی کام کہتے ہیں اور آپ کسی موقع پر انکار کر دیتے, تو آخر اس کے پاس جو شاید تھی نا, وہ کہہ دیتا بحق کے جعفر, میرا نہ خیال کرے, جعفر کا خیال کرے, میں ان کا بیٹا ہوں. آپ کہتے بھائی تو نے بڑے بھائی کا نام لے دیا, اب میں نہیں ناد کرتا. یہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی ہیں بے شک مجرم ہے, قصوروار, میں تیرے پیغمبر کی عمر, کیا شرک ہے, کیا خرابی, کچھ نہیں. علامہ شوکانی فرماتے ہیں اس کو تو خام خواہ لوگوں نے ایشو بنا لیا. یہ کوئی ایشو نہیں. جو مانگتے ہیں غیر اللہ سے وہ بری بات, مانگیں اللہ سے, حوالہ دیں تو بالکل جائز. کوئی بات اس میں نہیں نظر آتی. حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس دور میں بہت بڑے اہل حدیث عالم ہوئے, پورا ملک انہوں نے رنگ دیا. فیروز پر میں لکھوں کے میں ان کا مدرسہ تھا, ابواب الصرف بھی ان کی لکھی, سب پڑھاتے ہیں. ان کی اولاد ہے مولانا مہندی لکھی, وہ زینت الاسلام میں لکھتے ہیں کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی, اس میں شرک نہ ہرگز کوئی, نہ کچھ اور تباہی. نہ یہ شرک ہے, نہ اس میں کوئی خرابی. خرابی آئے گی جب ان سے ہی مانگنا شروع کر دیں گے کہ آپ ہمیں رزق دیں, ہمیں شفا.